الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج کی نماز تراویح میں تیسرے پارے کا آخری آدھا اور چوتھے پارے کا ثلث تک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں میں سے یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو رمضان مبارک کہلاتا ہے، جو خوشیوں سے بھرپور ہے، نعمتوں سے بھرپور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہر ایک پر شامل حال ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کا سامان فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال اپنی عادت کا حصہ بنانے چاہیے، اور وہ اعمال جو ہم سالہ سال تک کر سکتے ہیں ان اعمال کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نماز پنجگانہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگوں کی طبیعتیں نماز کی جانب، عبادات کی جانب مائل ہو جاتی ہیں، تو ان کو اپنی عادت کا حصہ بنا کر ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کریں کہ یہ اولین فرائض میں شامل ہے، یہ بہت ہی اہم ترین فرض ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے رمضان کے بعد نمازیں چھوٹ رہی ہوں، نمازیں قضا ہو رہی ہوں، ایسا نہ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو احکام شرع پر ہمیشہ پابندی کے ساتھ عامل بنائے۔ ناظرین عزیز وقار، اس صورت میں اس پارے میں سورہ آل عمران بھی شامل ہے۔ آج درس کے لیے جس رکوع کا جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی تقریباً 131 سے لے کر آگے مختلف آیات ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، اور یہ چوتھے پارے کا 5واں رکوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ربا کی حرمت کو بیان فرمایا، سود کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ زمانے جاہلیت میں جس قسم کا سود رائج تھا وہ آج بھی رائج ہے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ لوگ قرض دیتے تھے، کچھ پیسہ دیا کرتے تھے، اور اس پیسے پر کچھ اضافی رقم مختص کر لیا کرتے تھے۔ جیسے 1,00,000 درہم دیے تو اس پر کچھ اضافی 100 درہم 200 درہم متعین کر لیے۔ تو یہ نارملی سود ہے جسے سود مفرد کہتے ہیں۔ اور ایک سود کی مخصوص قسم جو اس آیت کا حصہ ہے، وہ جب مدت آ جائے، فرض کر لیں 1 مہینہ مدت ذکر کی گئی اور پھر وہ 1 مہینے میں نہ دے پائے، تو 1 مہینے کے بعد پھر وہ جو ایکسٹرا رقم ہے وہ اصل رقم میں شامل ہو کر پھر اس تمام پر سود لگتا تھا، تو اسے سود مرکب کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں ان دونوں سودوں کی حرمت ہے، چاہے وہ سود مفرد ہو چاہے وہ سود مرکب ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سود مرکب کی حرمت کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر ترجمے کے سلسلے میں ایک اصول ذہن نشین فرمائیں۔ اس آیت میں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اگلی آیت میں واتقوا النار التی اعدت للکافرین، دونوں جگہ واتقوا کا لفظ ہے اور دونوں جگہ ترجمہ ہم نے مختلف کیا۔ ایک جگہ ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور دوسری جگہ ترجمہ کیا کہ آگ سے بچو۔ اس سلسلے میں علم القرآن ایک بہت ہی خوبصورت اور مختصر سی کتاب ہے، جس میں قرآن کے الفاظ کے سلسلے میں آپ کو اصول و قوانین مل جاتے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت اور جامع کتاب ہے۔ اس کو اپنے مطالعے کا حصہ رکھیں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے الفاظ کہاں کہاں کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک
لفظ کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا تو وہ ہر جگہ اسی ترجمے میں استعمال ہوگا نہیں، بلکہ ایک جگہ اس کا الگ معنی ہے، دوسری جگہ اس کا الگ معنی ہوتا ہے، تیسری جگہ اس کا الگ معنی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ کے سلسلے میں کیا اصول ہیں، کہاں پر کون سا لفظ کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت علم ہے۔ اگر ہم اس میں دسترس حاصل کر لیں، مہارت حاصل کر لیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اس آگ سے بچو۔ یہ سود جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ سود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے۔ تو اگر ہم اس سے نہ بچیں تو یہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ جہنم مومنین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے جو بڑی حسین اور خوبصورت ہے، اگلی آیات میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ تو ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں تعلیمات شرع پر عمل کرنا ہوگا، ان تمام کاموں پر عمل کرنا ہوگا جن کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ان کاموں سے بچنا ہوگا جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا، ہمیں روکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم رحم کے متمنی ہو تو اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمال انسان ہیں، وہ کمال بشر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا۔ ان کی کوئی بات ان کی بات نہیں ہے، ہر بات اللہ کا کلام ہے، ہر بات وحی الہی ہے۔ آپ سورہ نجم میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو الہام کیا جاتا ہے، جو اللہ ان کو وحی فرماتا ہے یہ وہی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں وہ دراصل اللہ رب العزت ہی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اللہ ہی کی جانب سے آپ کو حکم دیا گیا، تو آپ نے وہ چیزیں ہم سے شیئر کی، ہمارے سامنے ذکر کی۔ تو ناظرین ذکر بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی جانب جلدی کرو، مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف تیزی تیزی سے آگے بڑھو۔ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی میں، جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ جنت کی وسعت کیا ہے؟ اس کی کوئی انتہا، اس کی کوئی لمٹ نہیں بیان کر سکتا۔ جنت کے 100 درجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے، ہر 2 درجوں کے درمیان تقریباً زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور خود درجے کی کتنی وسعت ہے اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر سب اس ایک درجے میں آ جائیں تو پھر بھی اس ایک درجے کی جگہ باقی رہے، پھر بھی اس میں گنجائش رہے، یعنی سارا عالم اگر جنت کے ایک درجے میں آ جائے پھر بھی اس میں گنجائش رہے گی، پھر بھی اس میں وسعت رہے گی۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر تیز گھوڑ سوار اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو 100 سال بھی دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک اگر 70 برس تک کوئی تیز گھوڑ سوار دوڑتا رہے پھر بھی وہ اس کی وسعت کو نہیں پا سکتا۔ تو جنت اتنی وسیع ہے جس کا ہم تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت میں سارا زمین اور آسمان کا معاملہ آ جائے۔ اعدت للمتقین، یہی ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم متقین کے لیے نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو متقین کو ایسے اعمال کرنے چاہیے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، یہی جنت متقین کے لیے تیار کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا بھی ذکر کیا،
تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ متقین کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ قرآن کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مختلف صفات کا ذکر کیا۔ جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس کے آغاز میں ہی متقین کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف کو ذکر کیا۔ سب سے پہلا وصف جو متقین کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب ان کے حالات بہت اچھے ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگ حال ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصہ پی جانے والے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ عظیم صفت ہے اور یہ متقین کی اعلیٰ صفت ہے کہ وہ غصہ آنے کے باوجود بھی اپنی ذاتی حیثیت میں سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ غصہ آتا ہے، غصہ نہ آئے ایسا نہیں ہے، انسانی طبیعت ہے، ناگوار صورت پر غصہ آتا ہے، نہ پسندیدہ چیز پر غصہ آتا ہے، لیکن مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ناظرین جی وقار، اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، دیکھنے سننے کو ملیں گے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر عفو و درگزر کا معاملہ کیا، احسان کی عظیم مثالیں آپ نے قائم فرما دی، غصہ پینے کی مثالیں آپ نے قائم فرما دی۔ ایک شخص تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو انہوں نے چادر پکڑ کر کھینچی، اور اس چادر کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر نشان آ گئے، اس قدر تیزی کے ساتھ انہوں نے کھینچی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کیا، آپ نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر مسکرائے، اور انہوں نے جو مطالبہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مطالبے کو پورا کر دیا۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں آپ کو عفو درگزر نظر آئے گا، غصہ پینے والی کیفیتیں نظر آئیں گی، احسان کرنے والی صورت نظر آئے گی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو آپ کی باندی وضو کروا رہی تھی تو وضو کا برتن آپ کے چہرے پر گر گیا، آپ نے اس کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی، اس نے معافی چاہی، اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو آپ نے کہا کہ میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو آپ نے اس پر احسان کیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ عظیم مثالیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ملیں گی۔ تو ان صفات کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنانی چاہیے، ہمیں بھی غصہ پینے کی صفت سے متصف ہونا چاہیے، اور ہمیں عفو درگزر اور احسان کی عظیم صورتوں سے متصف ہونا چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی متقی سے گناہ صادر ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی ذکر کی والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے؟ اللہ ہی تو گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو جب متقی سے، پرہیزگار شخص سے، کسی مومن سے بتقاضۂ بشریت کوئی خطا واقع ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور احادیث میں توبہ کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مومن مایوس نہیں ہوتا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے مقامات پر آپ کو یہ پڑھنے سننے کو ملے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے؟
تو جب متقی شخص سے، مومن سے بتقاضۂ بشریت خطا واقع ہو جائے، پھر وہ اللہ کو یاد کرے، اس پر شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے، کامل اور سچی توبہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور مومنین کی صفات کیا ہے، متقین کا وصف کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے، جو گناہ ان سے صادر ہو جائے اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے خطا ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے جو لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، کبھی گناہ ہو جائیں تو معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہی لوگوں کی جزا تو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی خوبصورت اجر ہے، کیا ہی شاندار بدلہ ہے۔ جنت ایک عام ایسی اعلیٰ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ بے مثال مقام ہے، کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خطرہ گزرا۔ وہ بہت ہی لاجواب، بہت ہی بے مثال مقام ہے۔ جو مثالیں بیان کی گئیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سمجھانے کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جنت بھی کوئی چیز ہے اور یہ جگہ ہے، یہ کیسی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم جگہ ہے، اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کی جانب رغبت دکھانی چاہیے، اور تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ کیا ہی شاندار زبردست اجر ہے عاملین کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت ارشاد فرمایا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، اور تحقیق تم سے پہلے بہت سے طریقے گزرے، بہت سی قومیں گزری، بہت سے لوگ آئے، بہت سے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے، ان کے درمیان بے شمار انبیاء، تقریباً 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کی قومیں ہیں، ان کے واقعات ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، کچھ لوگوں نے ان کی تصدیق کی، بہت سے لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پوری پوری قومیں مٹا دی گئیں، ان کو صفائے ہستی سے اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ کسی کو پتھر کی بارش کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو تیز آندھی کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو طوفان کا سامنا کرنا پڑا، مختلف سزائیں اور عبرتناک سزائیں ان کو دی گئیں۔ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بہت سے طریقے گزرے، فَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں سیر کرو، اس کونے پر فلاں بستی تھی، اس کونے پر فلاں نبی تھے، اس مقام پر فلاں قوم کو ایسے ہلاک کیا گیا۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا قوم نوح کا، قوم سمود کو کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے، ان کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں مختلف قوموں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذابات کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ انہیں کیسے کیسے ہلاک کیا گیا، کیسے کیسے انہوں کو تباہ کیا گیا۔ آگے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ لوگوں کے لیے راہ دکھانا ہے، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کلام ہمارے لیے بیان ہے، یہ کلام ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے بیان کردہ نشانی ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا قلب، ہمارا دل، ہمارا سینہ انتہائی پاکیزگی کی طرف چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب رغبت بڑھے گی، عبادت کی جانب میلان بڑھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سننے، سمجھنے اور
عمل کرنے والی چیزوں کو عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سن 2026 1447 سن ہجری کا یہ تیسرا درس قرآن ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے اطاعت رب اور اطاعت رسول۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اپنے رب کا کہنا مانے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور یہ اس لیے کہ قرآن پاک میں جا بجا اس کا حکم دیا گیا ہے، اور جس کا قرآن میں حکم دیا جائے وہ فرض ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں بھی جب اس کی تائید ہو جائے وہ فرضیت اور مؤکد ہو جاتی ہے، اور جب اس کے ترک پر عذابات بیان ہوں تو مزید اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے، اور جو پھر بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، گویا کہ اللہ کے حکم سے منہ موڑا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے تو بسا اوقات وہ کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ اب چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس میں کامل طور پر اطاعت کا ذہن ہو، کیونکہ ہمارے بڑے بعض اوقات خود کئی مصلحتوں کی بنا پر اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت نہیں کر رہے ہوتے۔ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بچے اسی کو دیکھتے ہیں، پھر مساجد میں جاتے ہیں، وہاں جو لوگ ہوتے ہیں ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا، پھر اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر اس کے بعد بعض اوقات اور جگہوں پر جب انسان جاتا ہے تو ہر جگہ چونکہ اب اطاعت سے راہ فرار اختیار کرنے کا ماحول بن چکا ہے، تو آدمی اس میں پختہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی گناہ میں پختہ ہو جائے تو اسے اپنے اس خطا اور گناہ کی قباحت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں کوئی غلط کام بھی کر رہا ہوں۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو نشے سے نفرت ختم ہو جاتی ہے تو بلکہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ شدید ضرورت ہو جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی ایک انسان اللہ اس کے رسول کا حکم مانے بغیر جب اپنی زندگی میں مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی قباحت کو بھلا بیٹھتا ہے اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج اسی پہ انشاءاللہ کلام ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے، بڑی مشہور آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میرا حکم مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیب واضح طور پہ فرما دے کہ اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ بیان ہوا کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کعبۃ اللہ کے پاس کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے فرمایا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ ان کے وسیلے سے، اس سے خوش ہو کر اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصد تو بہت ہی اچھا تھا کہ اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، طریقہ غلط تھا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حبیبی نے بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ چاہو کہ اللہ تمہیں محبوب رکھے اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے، تو پھر اپنا اسٹینڈرڈ، اپنے بنائے ہوئے قوانین، اپنی بنائی ہوئی روایات، رسوم، اس کو بنیاد مت بناؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں۔ اس کے مطابق جب کرو گے تمہیں مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے، اور اگر تم اس کو نہ مانو تو پھر اللہ تعالیٰ کفار کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں دیکھ لیجئے
کہ ہم نے بھی بہت سارے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ میں کبھی کبھی اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک شریعت تو وہ ہے، شریعت مینس تھیوری، قرآن حدیث جو اللہ اور رسول نے ہمیں دی ہے، اور ایک تھیوری ہمارے گھر میں چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم اس شریعت کے مقابل لے آتے ہیں، وہ ہمارے خاندان والوں کی شریعت ہے۔ بھئی ہمارے یہاں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بس ٹھیک ہے بیٹا اتنا دین سیکھ لو کافی ہے، زیادہ ڈیپ نہیں جانا ہے۔ بھئی تھوڑا بہت حرام بھی چلتا ہے، تھوڑا ٹیبل کے اوپر کچھ نیچے سے آج کل سب ایسا کر رہے ہیں۔ بھئی تھوڑا بہت آدمی ٹھیک ہے، عمل اچھی چیز ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر انسان انجوائے کر لے لائف سے تو کیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی تھیوریاں بنائی ہوتی ہیں، تو یہی زیادہ ہم پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور تو چنانچہ جب کبھی کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہاں چوائس نہیں ہے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں وہ بھائی بس رہنے دو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنی ہم بھی دین جانتے ہیں۔ ان سے ذرا میرا کویسچن ہے کہ اس آیت کو غور سے دیکھیے، آپ کی چوائس نہیں چلے گی، آپ کا بنایا ہوا اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا کہ نبی کریم کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے بہت سارے گھروں کے اندر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، فرض علوم سیکھنا نہیں ہے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی نہ معرفت ہے نہ ان سے بچنے کا شعور، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن گھر میں نیاز ہے اور مزارات پر حاضری ہے، صلاۃ و سلام بھی ہے، آیت کریمہ کا ورد بھی ہے، ختم قادریہ بھی ہو رہی ہے، جس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ مستحب، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہم نے کچھ چیزیں ایسی اختیار کر لی ہیں، جیسے کہتے ہیں غالب دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے کہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، نجات دے دے گا، یہ ہم نے ایک اپنا معیار بنایا۔ کوئی سالانہ نعت خوانی کرا لیتا ہے، کوئی ماہانہ نعت خوانی کرا لیتا ہے، کوئی نعت پڑھ کر اپنے آپ کو اطاعت رب و رسول سے بالکل آزاد تصور کیے ہوئے بے عمل نعت خوان، بے عمل حافظ قرآن، بے عمل عالم دین بھی ہوتا ہے، وہ بھی شاید اسی روش میں بہہ جاتا ہے، اسی روش پہ چلتا ہے اور اسی دھارے میں بہہ جاتا ہے۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا اسٹینڈرڈ چلے گا۔ پھر یہ جو آگے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، یہ منہ پھیرنا دو طرح ہوتا ہے، ایک بطریق انکار جیسے کفار نے کیا کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ اللہ کا کوئی رسول ہے، نبی ہے، قرآن ہے، یہ تو کفر ہے، آدمی تو چلا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے عملی انکار، یہ ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، ہمارے نبی ہمارے رسول ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا امام ہمارا ہادی قرآن ہے، لیکن اطاعت کے لیے تیار نہیں، اس کو عملی انکار کہتے ہیں، اور دونوں قابل گرفت ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہم درجہ محبوبیت اختیار کر سکیں، حاصل کر سکیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نص صریح ہے، تو پھر اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 13-14 میں بھی دیکھیے جو اطاعت کرے اس کو کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ لکھ پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، بچے نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا، آپ کھیل کود کے میدان میں اپر لیول پر آ گئے، آپ نے گول متعین کیا، اچیو کر لیا، یہ دنیاوی عارضی کامیابیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اصل بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے بڑا وسیلہ اطاعت رب و رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے اس کے فضائل کہ ہم اگر اطاعت کریں گے تو کیا انعام ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، اس سے بڑے صحابہ مراد ہیں، والشہداء، صحابہ اور اہل بیت تھا، والشہداء، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، والصالحین، اور نیک لوگ۔
نیک لوگ میں باقی پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، جو آج تک نیک پرہیزگار لوگ آئے، سب کے سب اس میں شامل۔ اللہ خود تعریف فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انعام کتنا بڑا ہے کہ ہمیں ایسے مقام پر رکھا جائے گا انشاءاللہ جنت میں کہ ہم نبیوں کی زیارت کریں گے، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی، جن کے آپ نے نام سنے، جن کے آپ نے تذکرے سنے، خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے جلوے سے ہر ایک مشرف نہیں ہوتا، جو ہوا بھی ہے تو اکثریت کو ایسی زیارت ہوتی ہے کہ تشفی ہی نہیں ہو پاتی، لیکن جنت میں جب داخل ہوں گے اطاعت رسول، اطاعت رب کی برکت سے، تو پھر بڑی زبردست قسم کی زیارتیں ہوں گی، تو انعام بہت ہی بڑا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم منہ موڑتے ہیں، اللہ رسول کا حکم ماننا ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگر ہم راہ فرار کے راستے دیکھتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں، اگر ہم علم بغاوت اٹھا لیتے ہیں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگنے کے سلسلے میں خود دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ رسول کی اطاعت کے مقابلے میں دلیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں، اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، حکم نہ مانے اور ان کی حدود سے آگے بڑھ جائے۔ حدود کا مطلب اللہ کا احکام، قوانین، مثلا گالی نہیں دینی، گالی دینے لگے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے لگے، حرام نہیں کھانا، حرام کھانے لگے، عورتوں کو کہا فرمایا کہ بے پردہ نہ رہو، بے پردہ رہنے لگی، ناجائز کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرو، شوہر نے اور عورتوں سے، بیوی نے اور مردوں سے تعلقات قائم کر لیے، یہ ہے حدود کو پھلانگنا۔ تو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی حدود کو پھلانگ جائے، اس سے آگے بڑھ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ انہیں آگ میں، جہنم میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور ایسے شخص کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو اس لیے اطاعت رب اور اطاعت رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا ہی ہوگا۔ اور مستدرک کی حاکم محدث ہیں، ان نے مستدرک اپنی کتاب حدیث کی مرتب فرمائی، اس کی حدیث ہے 182۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی يدخل الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا من یا ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون انکار کرتا ہے، یعنی آپ کے نزدیک انکار کرنے والا کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا قال من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے بے شک اس نے انکار کیا۔ ایک روایت میں ہے من اطاعنی فیدخل الجنہ، جس نے میرا کہنا مانا وہ جنت میں داخل ہوگا، من عصانی فقد ابا، اور جس نے نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانتے تو ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک عملی انکار ہوتا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے اب یہ ذہن بنائیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے۔ عقلی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، جتنے ماں باپ مجھے سن رہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ اپنی اولاد کو ایک بہت ہی مناسب بات کہتے ہیں جس میں ان کے لیے فائدے کے پہلو ہیں اور اس کے نہ ماننے میں نقصان کے پہلو ہیں، اولاد آپ کا کہنا نہ مانے، ایک بات کہیں، دو بات کہیں، تین بات کہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اس پہ اگلا اسٹیپ کہ آپ کو جواب دیں پلٹ کے، اس سے آپ کو اور دکھ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ آپ کی صحیح بات کو غلط قرار دیں اپنے دلائل کی روشنی میں، اس سے زیادہ دکھ ہوگا۔ چوتھا یہ کہ آپ کے بارے میں بیڈ کمنٹس کسی اور کے سامنے کہنا شروع کر دیں، ماں باپ نے تو زندگی حرام کر رکھی ہے، اس سے آپ کو اور زیادہ دکھ ہوگا۔ پھر وہ اپنی اولاد کو آپ کے اگینسٹ کر دیں، آپ کی تلقینات کے مقابلے میں اگینسٹ کر دیں اور آپ کے نفرت ڈال دیں ان کے دل میں، اور زیادہ دکھ ہوگا۔ بلکہ اپنی اولاد کو ترغیبیں دیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس کے خلاف کرنا، اور زیادہ دکھ ہوگا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ایک شوہر سے میں پوچھتا ہوں، اگر بیوی اس طرح کرے تو، ایک دوست سے کرے تو، آپ کا امپلائی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو ہم یقیناً برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو دکھ کی کیفیت سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دکھی ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ امت کے اعمال انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارے نبی یہ معاملات دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ مثلا ایک حکم ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مان رہے، زبان سے نہیں کہتے، نہیں، دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، اس پہ کمنٹس پاس کرنا شروع کر، ابھی بھائی یار یہ کیوں کہہ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہوتا نا تو زیادہ بہتر تھا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے، میرے زوجہ نے کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1 سال مرد کے اولاد ہوتی، مرد پیدا کرتا، 1 سال بیوی پیدا کرتی۔ شاید انہوں نے مزاح میں کہا ہوگا، لیکن اس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ بھی بھئی یہ سزا کیوں رکھ دی، فلاں کیوں، الٹا اٹیک۔ تیسرا اللہ رسول پہ حملہ کہ یہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ چوتھا دوسروں کو اس کے خلاف کرنا، دیکھو یار یوں یوں یوں، دوسرے بھی کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ پانچواں اللہ میں بغاوت اٹھا لینا، ہم نہیں مانتے، تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، زیادہ میں نہ سمجھاؤ۔ چھٹا ترغیبات دینا، بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کو حرام کمانے کی ترغیب دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ابھی نماز نہ پڑھو، امتحان دے لو، پھر پڑھ دینا، ایک ساتھ نماز پڑھ دینا، ٹیوشن سینٹر جاؤ چاہے جماعت تمہاری نکل جائے، بیٹا دکان چلانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے اونچا نیچا کرنا پڑتا ہے، رشوت بھی دینی پڑتی ہے، حرام بھی دینا پڑتا ہے، خراب کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ترغیبات اللہ رسول کے احکام کے خلاف۔ یہ تمام چیزیں جو بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تھے، ہم اللہ رسول کے لیے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آئیے ذہن بنائیں۔ اور ضمناً ایک بات پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اطاعت کے بارے میں آخری کلمات عرض کروں گا۔ یہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، وہ ہے قرآن کو، آپ کو قرآن کے احکام کو جاننا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ ہے حدیث کے حکم کو جاننا اور ماننا، اس کا حکم پر عمل کرنا۔ تیسرا ہوتا ہے پھر ان کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں کچھ اور تھے، بعد میں ان میں تغیر و تبدل پیدا ہوا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، صدیق اکبر کے دور میں، لیکن عمر فاروق نے جب عورتوں کے فیشن وغیرہ دیکھے اور بگاڑ دیکھا تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، یہ حکم بدلا۔ دیکھیں اسی طریقے سے تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، آپ نے تراویح کی جماعت کروائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلے 3 ادوار میں سرکار، صدیق اکبر، عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، ان کے دور میں جمعے کی پہلی اذان نہیں تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد فرمایا۔ اور اسی طرح آپ آج کل کے جدید مسائل، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، انتقال خون، آپ خون ڈونیٹ کر رہے ہیں، آنکھیں ڈونیٹ کر رہے ہیں، آرگنز ڈونیٹ کر رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ارننگ کرتے ہیں، آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہیں، یہ جائز ہیں ناجائز ہیں، کون بتائے گا؟ بعض اوقات قرآن حدیث میں تو ذکر بھی نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے، اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے کہ جو اللہ رسول کی تعلیمات کو موجودہ دور کے تقاضوں کے اعتبار سے ہم آہنگ کر کے لوگوں کو مسئلہ بتائیں۔ اس لیے میں نے جب علم دین کا درس کیا، اس میں آپ کو بتایا، اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب جو میں آیت آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ثابت کرے گی کہ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے، رسول کا حکم بھی ماننا ہے، اور ان لوگوں کا جو ان کے نائب ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد حاکم اسلام ہے، لیکن وہ حاکم اسلام وہ جو علم جانتا ہے، قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، اس کے تمام قوانین بنائے ہوئے لاز وغیرہ شریعت کے تابع ہیں، اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن محمد بن عمر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ المراد العلماء، یہاں جو اولو الامر ہے ان سے مراد علماء ہیں، الذین یفتون فی الاحکام الشرعیہ، وہ جو احکام شرعیہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ، اور لوگوں کو ان کا دین سکھاتے ہیں۔ ھذا روایت الثعلبی عن ابن عباس، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ثعلبی کی روایت ہے، یعنی اصل میں یہ تفسیر ابن عباس کی ہے، انہوں نے بیان کی ہے آگے،
وقول الحسنی و مجاہد و ضحاک، اور یہ امام حسن بصری، امام مجاہد اور امام ضحاک کا قول ہے، سب تابعین مفسرین تھے زبردست قسم کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ایک بڑے قول کے مطابق، مفتہ بہ قول کے مطابق، مستند معتمد علیہ قول کے مطابق، اولی الامر سے مراد علماء مفتیان کرام جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، احکام شرع بیان کرتے ہیں، وہ بھی داخل ہیں۔ اس کا مطلب اب تین کی اطاعت ہوگی، اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر منکم کی۔ اولی الامر منکم کے اندر یاد رکھیں کہ صحیح العقیدہ علماء ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، اور نئے مسائل کے اندر جس کی طرف اجتماعی رائے ہوگی اس کو ہم قبول کریں گے، وہ یہاں مراد ہوں گے۔ انفرادی رائے نہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے، مختلف فی مسائل میں، جدید مسائل میں جس طرف میجورٹی ہوتی ہے اس طرف اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جیسے آپ کے بہت سارے مسائل ہوں گے جی، وہ ایک فلاں جو ہے فلاں وقت میں سحری کروا رہا ہے، فلاں وقت میں افطار، وہ الگ اپنا ٹائم بتا رہے ہیں، تو آپ گھبرایا نہ کریں، بالکل دیکھا کریں آپ کے علاقے میں اکثریت کس کی طرف ہے، آپ اس طرف چلے جائیں۔ جو علماء کر رہے ہیں آپ کے اکثر صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، آپ ان کو فالو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف ہو جاتا ہے، صحابہ کے مابین فقہی اختلاف رہے ہیں، لیکن جیسے میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مختلف فی مسئلے میں، یعنی ایسا مسئلہ جس میں اختلاف رائے ہو جائے، علماء دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں، تو حق وہاں ہوگا جہاں میجورٹی ہوگی، ان کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ مائک پر نماز پڑھانے کے بارے میں میرے خیال میں ورلڈ کے 98% علماء ایک طرف ہیں، اونلی 2% اب بھی کہتے ہیں جی مائک پہ نماز صحیح نہیں ہے، فاسد ہو جائے گی۔ اونلی 2% ٹھیک ہے، اپنی رائے پہ قائم رہے، ان کے بھی احترام ہے، لیکن انہی کو یہ اصول بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ جب سمپل میجورٹی ایک طرف ہے تو پھر آپ مائنورٹی میں رہ کر کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ حق تو ادھر ہوگا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ویڈیو وغیرہ کا مسئلہ ہے، موبائل ڈیجیٹل کیمرے سے جو بھی آپ پکچر لیتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ 98% میرے خیال میں ورلڈ کا علماء ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کی سیلفیز ہیں، پکچرز ہیں، سب کچھ ہیں، اسپیچز ان کی آ رہی ہیں۔ اونلی 2% اب بھی کہتے ہیں یہ حرام ہے، غلط ہے، تصویر کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ کی رائے کا احترام ہے، لیکن دائرۂ ادب میں رہ کر یہ ہے کہ 98% سب گمراہ ہو جائیں، اونلی 2% گمراہی سے بچ جائیں۔ اسی پہ تھوڑا سا غور کر لیں، اعلیٰ حضرت کا بیان کر دو، اصول اختیار کر لیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ثابت شدہ ہوتے ہیں، لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے فقہا اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اس کا ان کو اختیار ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک شریعت ہے۔ جیسے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں روک رہے ہیں، یعنی گویا کہ نبی کریم نے اجازت دی ہے، صدیق اکبر نے، اور آپ روک رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی مجتہدہ اور عالمہ بھی تھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ انہیں ملاحظہ کر لیتے تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں سمجھے اس بات کو کہ بظاہر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی قول کی مخالفت کی، کیونکہ نبی کریم نے واضح فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن سیدہ عائشہ نے بتایا ہم ظاہری قول کی مخالفت نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم مزاج رسول کی موافقت پر نظر رکھیں گے، یا آج سرکار ہوتے تو یہی فیصلہ فرماتے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ علماء کرام سابقہ مسائل میں دیکھتے ہیں کہ آج اگر امام اعظم اس وقت ہوتے، اگر میرے آقا اس وقت ہوتے، صحابہ کرام ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے، پھر وہ اس کے کرتے ہیں فیصلہ۔ لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے عام لوگ کہتے ہیں دیکھو سرکار نہیں فرمایا، احناف یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی ذرا پیچھے، آپ کو تاریخ نہیں پتہ، آپ فقہ نہیں جانتے، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ تو صحیح عالم بھی نہیں ہیں، اور آپ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام خدا نخواستہ شریعت کے خلاف نہیں چلتے بلکہ مزاج شرع کا لحاظ رکھ کر احکام کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے اب بعض ہماری بہنیں کہتے ہیں جی نقاب کا حکم تو کہیں بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ جی نہیں ہے، لیکن علماء متاخرین نے فرمایا کہ نقاب کرو، ان کی اطاعت واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا، آپ خود بتائیں، ایک عورت جب منہ کھول کے نکلتی ہے تو مرد کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ ہی دیکھتے ہیں نا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد ہی دل کا میلان ہوتا ہے، اور اسی سے پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں۔ تو علماء نے جب یہ دیکھا کہ اب چہرہ کھول کر نکلنا عورت کے لیے باعث فتنہ ہو رہا ہے تو نقاب کا حکم دے دیا۔
اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جدید مسائل کے اندر یقیناً جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شریعت خاموش ہے، سابقہ شریعت، قرآن حدیث میں ان کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رسول نے کوئی دین کو تشنا نہیں چھوڑا، ناقص نہیں چھوڑا، یہ ذمہ داری ڈال دی علماء کرام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو فرمایا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی سنت قرآن پاک سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں آپ نہ پائے تو؟ عرض کی میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا، یعنی حدیث سے۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر حدیث میں بھی نہ پائے تو؟ فرمایا پھر میں اپنے ذاتی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم خوش ہوئے، پیار سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ اس کا مطلب ہے اب پھر آتا ہے اجتہاد اور ذاتی رائے، جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، علماء پھر وہ دیکھیں گے اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اب آپ کہیں گے یقیناً کہ علماء کی تو رائے میں اختلاف ہے، پھر میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر فرض کر لیں کسی مسئلے پہ دو ہی علماء نے اپنے رائے دی ہے، تیسرے نے نہیں اور ہے ہی نہیں رائے، اور دونوں کے آپس میں بات ٹکرا رہی ہے، تو پھر علمی لیول دیکھا جاتا ہے، کون بڑا مفتی ہے، کون زیادہ فتوے دینے میں ماہر ہے، اس کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کو یہ کہنا کہ جو علماء کی رائے یہ ہماری زندگیاں تنگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ان کو اختیار اللہ رسول نے دیا ہے، ان کا حکم ماننا جو بالکل جائز ہو، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہو، اور میجورٹی خاص طور پہ جب ہو، ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا۔ اب ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں، بس میں آخری کی طرف لے کر آتا ہوں، کہ آج کل کے دور میں جی مکمل اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہت ہی مشکل ہے۔ ایک طرح سے بات درست بھی ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس دور کے اندر، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ میری بات کو تسلیم کریں گے جو میرے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ نے اکثر دین مستند اور معتمد علیہ ذرائع سے حاصل نہیں کیا ہے۔ مستند معتمد علیہ کا مطلب قابل اعتبار، ٹرسٹیبل چیزیں، پرسنس کوئی ہوں، بکس ہوں۔ ہم نے کیسے سیکھا ہوتا ہے؟ کچھ مولوی صاحب کا بیان سن لیا، ایک کلپ سن لی، تھوڑا سا ہم نے کوئی قاری صاحب آئے تھے ان سے سن لیا، یعنی معلومات تو ہوتی ہیں، علم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ آپ میں سے بہت ساروں نے تو نماز بھی کسی سے نہیں سیکھی ہوگی، وضو بھی نہیں سیکھا ہوگا، غسل بھی نہیں سیکھا ہوگا، کپڑے پاک کرنا نہیں سیکھا ہوگا۔ آپ میں بہت سارے بزنس کرنے والے ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ قرآن کی آیات اور حدیثیں پڑھی نہیں جو بزنس کے بارے میں ہے، جو کرائے پہ چیز کو لینے دینے کے بارے میں ہے، جو پیسہ انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں ہے، نہ کسی عالم سے سیکھا نہ کچھ، والد صاحب نے بتا دیا، والدہ نے بتا دیا۔ ایسی میری بہت ساری بہنیں ہوں گی جنہوں نے حیض و نفاس کے مسائل کبھی کوئی کتاب پڑھ کر یا عالمہ سے نہیں سیکھے ہوں گے، امی نے بتایا، بڑی باجی نے بتایا، خالہ نے، پھپھی نے، کزنس نے بتا دیا، آ گئے۔ تو بعض والدہ مجھ سے کویسچن کرتی ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں، اتنے بیسک کویسچن کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ تو 9 سال سے پہلے بچی کو سیکھ لینے چاہیے تھے، اور جب والدہ کو نہیں آ رہے وہ بچی کے بارے میں پوچھ رہے، میری بچی کا ایسا مسئلہ ہو گیا، سب سمجھائیے گا ذرا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا سکھایا پھر اپنی بچی کو؟ تو جب یہ ہم اس طرح دین سیکھتے ہیں تو سامنے والا بعض اوقات ہمیں دین کی غلط شکل بتا دیتا ہے، اس سے آدمی ہو جاتا ہے پریشان، یار یہ تو عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حالانکہ صحیح چیز یہ ہے کہ جب آپ اصل دین سیکھتے ہیں تو ہمارے دین میں لچک بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، ایک آدمی سے آپ نے پوچھا، اس نے کہا بھائی حرام ہے بند کر دو، آپ گھبرا گئے، یار کیسے بند کروں؟ تو آپ نے کہا نہیں بھی میں تو نہیں کرتا، آپ بغاوت پر اتر آئے۔ لیکن اگر آپ کسی مستند عالم دین سے پوچھتے تو وہ آپ کو شاید یہ بتاتا کہ ہاں کاروبار کرتے رہیں، اس چیز کو چینج کر لیں اور ایسے چینج کر لیں، کاروبار بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز میں بہت سے راستے ہوتے ہیں، شریعت ہماری فکریں، ہماری پریشانیوں، ہماری مجبوریوں کا لحاظ کرتی ہے۔ جیسے ہماری بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں، ڈیلیوری کے لیے لازم بات ہے کہ میل کے سامنے ستر کھولنا ہوتا ہے، چیک اپ کے لیے کھولنا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر سامنے ہے، اپائنٹمنٹ جس کی ملی ہے اس کے پاس جانا ہے۔ تنہائی میں بھی ہوتی ہیں، اکیلے میں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ نبی کریم نے مرد عورت کو تنہا ہونے سے منع فرمایا، لیکن یہ مجبوری کی صورتیں، اس میں شریعت آپ کو رعایت دیتی ہے۔ ایسی بہت ساری چیزوں کے اندر الکوہل ملی ہوتی ہے، جیلیٹن ملی ہوتی ہے، کہاں اس کی پرمیشن ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ بعض جگہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذبح شدہ جانور ہے یا نہیں ہے شرعی طور پہ ذبح، یہاں شریعت آپ کو کیا رعایت دے گی۔ اسی طرح پردے کے مسائل ہوتے ہیں، ہماری بہنیں برقع نہیں پہن سکتی، بہت سی جگہ نقاب نہیں کر سکتی ہیں، شریعت آپ بتائے گی، یہاں تک آپ کو رعایت ہے بالکل۔ حتیٰ کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ شریعت آپ کو روزہ تک چھوڑنے کی اجازت دے دے گی اور آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔
نماز اور جمعہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اصل یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، اور سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہی بات کہ ہمیں اطاعت کرنی پڑ جائے گی۔ جیسے یہ بیہودہ مقولات آپ نے سنے ہوں گے، یار زیادہ دین نہ سیکھو، عمل کرنا پڑے گا، یعنی اس کا مطلب ہے سیکھنے کے بعد عمل کرنا پڑے گا، ورنہ آپ عمل سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ میں نے سیکھا ہوا تو میں پھنس جاؤں گا، اور آپ کو میدان معاشر میں فرشتے کہیں گے چونکہ آپ نے تو سیکھا ہی نہیں تھا، آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ نامعقول قسم کی سوچیں ہم نہ صرف اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی منتقل کرتے ہیں۔ دین کی طرف آئیں، دین کوئی مشکل نہیں ہے، آج کے دور میں بھی دین پر چلنا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جا۔ وہ جانتا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، وہ ازل سے ابد تک سب جانتا ہے۔ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ جانتا ہے، ماحول اسی نے بنایا ہے، آزمائشیں اسی نے رکھی ہیں، ہماری طاقتیں، ہماری طبیعتیں، ہماری نفسیات، ہمارے مزاج، ہمارے کردار، ہمارے اخلاقیات اسی کے تخلیق کردہ ہیں۔ وہ ہر چیز جانتا ہے، اس کے باوجود جب وہ حکم دے رہا ہے تو خود اس نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دین پر چلنا ممکن ہے، آپ آئیں دین کی طرف اور سیکھیں۔ اب اطاعت کی طرف ہم کیسے مائل ہو سکتے ہیں؟ اس میں معاون امور کیا ہیں؟ اطاعت کا مطلب آپ جان چکے، میں باہر کہتا جا رہا ہوں، حکم ماننا، ٹھیک ہے؟ حکم کے جواب میں جب آپ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، کسی کام کا حکم دیا اس کو کرنا، کسی چیز سے روک دیا اس سے رک گئے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو علم چاہیے، لازم طور پہ علم۔ دوسری چیز اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، چاہے وہ فزیکلی طور پہ کوئی آپ نے دوست بنایا ہو، یا آپ فیس بک پر بیٹھتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں کسی کے ساتھ، تو آپ انہی کے ساتھ دوستی رکھیں جو اچھے قسم کے لوگ ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، مطیع ہیں۔ کوشش یہ کریں حتی الامکان۔ اسی طرح اپنے رشتہ دار وغیرہ ایسے رکھیں، ان سے زیادہ میل جول رکھیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، گندے قسم کے لوگوں سے بچیں۔ اس کے علاوہ تربیت کی کوشش کریں، اصلاح حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسے صاحبان علم کے ساتھ جو آپ کی اصلاح کریں، آپ کی تربیت کریں، ان کے ساتھ رہیں۔ اس کے علاوہ ایسے پروگرام دیکھیں، ایسی اسپیچز سنیں، ایسی بکس پڑھیں کہ جن سے آپ کے مطالعے کے بعد علم میں اضافہ ہو، جہالت دور ہو، پھر آپ اطاعت کی طرف آ سکیں گے۔ کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کس چیز کے کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے رکنے کا حکم دیا، کیسے کریں گے آپ؟ علم سب سے زیادہ ضروری، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے اوپر جو ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ فرض ہے، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب۔ ان کو آپ فی الحال چھوڑ دیں، فرض، واجب، سنت موقدہ۔ اس کے جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے حرام، مکروہ تحریمی، اور سنت موقدہ کے ترک کو کہتے ہیں اساءت، برائی کرنا ویسے ہے، لیکن یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، گویا کہ سنت موقدہ کو ترک کیا تو اساءت ہے۔ یہ 6 کے اندر جب آپ عمل کریں گے نا، ان 3 کو کریں گے، 3 کو چھوڑیں گے، اس کا مطلب ہے آپ مطیع و فرما بردار ہیں، اور جو اطاعت کا فائدہ اور مطیع و فرما بردار بندوں کے انعامات ہیں، وہ فائدہ آپ کو ملے گا، انعامات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور اگر ان میں کوتاہی ہوئی، آپ فرض پورا نہیں کر رہے، واجب نہیں کر رہے، سنت موقدہ، حرام میں پڑے ہوئے، مکروہ تحریمی اساءت کر رہے ہیں، تو اس میں گرفت ہوتی ہے اور ہم نافرمان کہلاتے ہیں، اور اس کے لیے سزا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوچنے میں کیا کچھ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کچھ حرام ہے، مکروہ تحریمی اساءت ہے، دیکھنے کے اندر، سننے میں، چکھنے میں، بولنے میں، چھونے میں، اپنے ستر کے استعمال میں، پیسہ کمانے میں، پیسہ خرچ کرنے میں، پیسہ جمع رکھنے میں، دوستی کرنے میں، دشمنی کرنے میں، رشتہ داری قائم کرنے میں، رشتہ داری توڑنے میں، کسی مقام پر جانے میں، کسی مقام سے رک جانے میں، کسی عمل کو اختیار کرنے، کسی عمل کو ترک کرنے، ان سب کے اندر ایسی کاروبار، آپ کا انویسٹمنٹ، کرائے پر لینا دینا، ایسی میاں بیوی کے تعلقات میں بہت ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں یا واجب ہوتی ہیں یا حرام ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں، ان کا علم حاصل کرنا۔ یہ چیز جب آپ اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم کے بعد پھر انسان اطاعت کی طرف آتا ہے، اور یہی مختصر زندگی ہے جس میں کچھ کر جائیں، ورنہ دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام نے دستک دے دی، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیں، لکھیں تدبر قرآن بائی مفتی اکمل، میری تفسیر قرآن ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سن لیا کریں، انشاءاللہ علم بھی حاصل ہوگا، اطاعت کا جذبہ بیدار ہوگا۔ دوسرا درس بخاری بائی مفتی اکمل یوٹیوب پر، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سن لیا کریں، حدیث سمجھ میں آئے گی اور اس کی شرح سمجھ میں آئے گی۔
تیسرا میرا پروگرام احکام شریعت یوٹیوب پر ڈلا ہوا ہے اور یہ مسلسل چلتا ہے، جمعہ ہفتے کو لائیو ہوتا ہے، ابھی تو ہمارا سارے ٹائم وغیرہ چل رہا ہے، تو لہٰذا اس کو دیکھ لیں، احکام شریعت فقہ بہت اچھا ہوگا۔ میری کتاب لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، طہارت کے زبردست قسم کے فرض مسائل، اس میں آپ مطیع و فرما بردار بنیں گے ان مسائل کے سلسلے میں جو طہارت کے احکام ہیں۔ یہ کتاب لے لیں، قرب الہی، اصلاح اور تربیت اور اطاعت کی طرف قلب کو مائل کرنے کے لیے اور اس کی بار بار اہمیت کو ذہن میں اجاگر کرنے کے لیے بیسٹ بک ہے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھوائیں۔ یہ میں انشاءاللہ تربیت اولاد پر بھی درس کروں گا، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے 70% تو یہ کتاب پوری کر دے گی، اتنی زبردست یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی سے آپ آن لائن کورسز کریں، انگلش میں پڑھنا ہے، اردو میں پڑھنا ہے، دونوں طرح کے ٹیچر ہم پرووائڈ کر دیں گے، میل ٹیچر فیمیل ٹیچر آپ کو دے دیں گے۔ سب سے پہلے آپ فرض علوم کورس پورا کریں، پھر اس کے بعد شارٹ کورسز اور بہت سارے ہوتے ہیں، علیحدہ بھی ہوتے ہیں، طہارت کا کورس ہے، وراثت کا ہے، حقوق زوجین کورس وغیرہ، وہ سب کریں آپ، بہت بیسٹ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق عطا فرمائے تو عالم اور مفتی بنیں۔ ابھی آن لائن ہم نے عالم کورس شروع نہیں کیا ہے، لیکن فزیکلی طور پہ اگر آپ کر سکتے ہوں ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں۔ ویسے ابھی فی الحال میری اکیڈمی کراچی میں ہے، سولجر بازار میں ہے، یہاں پر ڈے میں بھی کلاسز ہوتی ہیں، نائٹ میں ہوتی ہیں، اونلی سنڈے بھی کلاسز ہوتی ہیں، اور اس میں آؤٹ سائڈر بہت آتے ہیں۔ آؤٹ سائڈر سے مراد جن کا تعلق براہ راست دین سے نہیں ہوتا، یعنی وہ دینی طالب علم نہیں ہوتے، عام لوگ ہوتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکر، وکلاء، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے، ماشاءاللہ وہ پڑھ رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے ایک ماحول آپ کے لیے کریٹ کر دیا ہے کہ جب آپ اس ماحول کے قریب آتے ہیں تو تربیت بھی ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، پھر آپ اپنے مسائل کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں مجھے شریعت رعایت دے گی، کہاں نہیں۔ کتنی بچیاں ہم سے پوچھتی رہتی ہیں جاب کے سلسلے میں، اکیلے سفر کرنے کے سلسلے میں، پڑھنے کے، جاب وغیرہ کے سلسلے میں مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو ان کو ٹینشن دور ہو جاتا ہے کہ مذہب اتنا سخت نہیں ہے۔ اگر کسی مقام پر میری مجبوری ہے اور سخت مجبوری ہے تو مذہب اپنی تعلیم کو بدل لیتا ہے، میری مجبوری کا لحاظ کیے بغیر مجھے مصیبت میں، آزمائش میں، کسی سخت پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو بیسٹ رزلٹ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جو کچھ ہم نے سنا اس پر مجھ گناہگار کو بھی اور جتنے سننے والے ہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سابقہ زندگی میں جتنی ہم نے نافرمانیاں کی سب معاف فرما دے۔ اے اللہ ان پر نادم و شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے اور توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو صدمے میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کسی وجہ سے مالی مشکلات میں ہیں اور روحانی تکلیفات میں ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے، ایک ایک تکلیف جانتا ہے۔ مالک اپنے حبیب کے صدقے رمضان کی مبارک ساعتوں کی برکت سے ہم سب کو ہر قسم کی فکر، پریشانی، مصیبت، آفت، ذہنی ٹینشن سے نجات عطا فرما۔ جو ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما دے۔ جو میری بہنیں خاص طور پہ بچوں کے نافرمانی، بیٹیوں کے رشتے، شوہر کی بے رحمی اور دیگر امور کی بنا پہ پریشان، اللہ ان کو سکون عطا فرما، ان کو ذہنی سکون دے۔ جو میرے بھائی قرضوں کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی غیب سے مدد کر دے۔ جو ہمارے بزرگ حضرات گھروں میں جلوہ افروز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، قابل رشک صحت والی زندگی عطا فرما، تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان کے گھر والوں کو اس قیمتی خزانے کی قدر کرتے ہوئے ان کی خدمت کر کے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، خصوصاً ہماری نئی اکیڈمی کے سلسلے میں جو ایک بہت بڑا مرکز ہوگا، اور ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں سے اچھے وعمل علماء، عالمات، مفتیان کرام، مفتیات بنے اور پورے ورلڈ میں کام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ان امور میں ہم سے تعاون کر رہا ہے، مالک مولا یہ کر رہی ہیں ہماری بہنیں، اے اللہ ان سب کو درجات کی بلندیاں عطا فرما، ان کے تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔
اے اللہ ان کی تمام جائز دلی مرادیں پوری فرما دے، دنیا اور آخرت میں زوال نعمت اور زوال عزت سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ مالک مولا، جس طرح ہم سب دعا میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں، اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ